اب میں آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ جو آمدنی سے زیادہ اثاثہ ہیں یہ صرف نیب اس کو دیکھتا ہے. پہلے منی لانڈرنگ جو ہے وہ نیب دیکھ سکتا تھا. وہ کیس ان کا کلوز ہوئے کوئی 1.5 سال 2 سال ہو گئے. وہ بھی کسی کی خواہش پہ چلایا گیا تھا, کسی کی خواہش پہ چلایا گیا تھا. وہ انہوں نے پورا بھگتا, وٹنسز دیے, سارے اپنی کتابیں کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں. آخر انہوں نے اس کو کلوز کر کے اور انہوں نے کہا جی کہ ایک چیز ہے کہ امنسٹی کے دوران چند ایک پیسے جو ہے وہ آپ نے باہر سے منگوائے تھے امنسٹی کے دوران, جو ڈکلیئرڈ ہے ایف پی آر کو اور اس پہ ٹیکس پے کیا ہوا ہے, اس میں بھی نہیں پکڑ سکتے. منی لانڈرنگ کے کیس میں وہ ختم ہو گیا. اب منی لانڈرنگ میں آپ کسی کو نہیں پکڑ سکتے, کوئی مقصود چپڑاسی ہو یا کوئی فلودے والا ہو یا کوئی رکشے والا ہو. یہ جو ابھی آرڈیننس کیا ہے سرٹیفائڈ منی لانڈررز نے, اس کو ختم کر دیا. اب منی لانڈرنگ میں پکڑ سکتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ آپ دیکھیں کہ میری گاڑی میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے اور آپ اوپر سے چھاپا مار کے مجھے پکڑ لیں, اس کے علاوہ جو مرضی کرو کوئی پوچھنے والا نہیں. کہ کیس کیسا بنایا ہے مجھے یہی سمجھ نہیں آتا. اب تھوڑی سی بات دیکھیں, یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ملک کے اندر اس وقت کیا انتشار کی ضرورت ہے یا اتفاق رائے کی ضرورت ہے. اور میں اتفاق رائے کے لیے, ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کے لیے, میں آج سے نہیں کوشش کر رہا, میں 5 مارچ سے کوشش کر رہا ہوں, جب سے یہ سارے معاملات شروع ہوئے. اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, دوستوں کو بھی پتہ ہے, خان صاحب کو بھی میں جتنی دفعہ ملا ہوں میں اسی لیے ملا ہوں یار کہ ماحول بہتر کریں. اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ آخری ہماری ہوپ جو ہے اس پاکستان کی, وہ ہماری آرمڈ فورسز. اگر اس کو ہم متنازع بنا دیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں اس وقت جو حالات ہیں اس ملک کے, وہ ڈو اور ڈائی والے ہیں. یعنی جب ایک ڈیفینس منسٹر کھڑا ہو کر کہہ دے, اس سے بڑا تو ہوتا کوئی نہیں ہوتا میرے خیال میں دیکھا جائے تو, کیونکہ وہ ڈیفینس منسٹر ہے, سارے آرمڈ فورسز اس کے انڈر آتی ہیں اگر کاغذی طور پر دیکھا جائے تو, ویسے میں نہیں کہہ رہا. تو وہ کھڑا ہو کر کہہ دے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو پھر کیا رہ جائے. ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ معاملات کو ٹھیک کریں آپ. تو اس بارے میں دیکھیں اور بھی غلط فہمیاں بڑی ہوئی ہیں. میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایک زمانہ آیا تھا کہ لوگ کہتے تھے اب محترمہ کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتی, لیکن وہ اقتدار میں آئی نا. کس نے کمپرومائز کیا؟ کمپرومائز ہوا نا. اس کے بعد ایک زمانہ آیا, لوگوں نے کہا جی نواز شریف صاحب اور بے نظیر دونوں اقتدار میں نہیں آ سکتے. اور کتنے سال تک کہا کہ آپ 100 سال تک وردی میں بیٹھے رہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا؟ پھر کیا ہوا؟ محترمہ بھی واپس آئی این آر او کر کے, اور جو کہہ رہے تھے کہ محترمہ نے کبھی واپس نہیں آنا, آپ لوگ ٹکا کے حکومت کرو, تو انہوں نے ہی این آر او کیا اور وہی اس کو واپس لے کر آئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب محترمہ آ گئیں تو نواز شریف کو سعودی عربیہ نے زبردستی بھیجا پاکستان, آپ نہیں رکوا سکے. بڑا آپ نے بات کی. جب پہلی دفعہ جب آئے تھے سعودی انٹیلیجنس کے چیف اور حریری, آپ کو یاد ہوگا 10 سپٹمبر میں جب میاں نواز شریف آئے تھے. اگر آپ کو یہ بات پتہ نہیں تو میں آج بتا دیتا ہوں یہ بات. اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سعودی ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر اس کو لے کے جانا ہے واپس, نواز شریف کو واپس بھیجنا ہے, تو کیا محترمہ آئے گی؟ یہ گارنٹی دی تھی اس وقت کی صدر پاکستان نے کہ وہ نہیں آئے گی. جس دن محترمہ لینڈ ہوئی اس کے بعد کراچی میں دھماکہ ہوا, اس کے بعد پنڈی میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں. مطلب جس دن وہ لینڈ کی اس دن سعودی عربیہ نے کہا کہ اب یہ بھی جائے گا واپس, تم روک کے دکھاؤ. 5 مرتبہ ہمارے وزیر خارجہ کو بلایا جو بہانے کرتا رہا, اور آخر بلا کر انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ, اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ بھیجا واپس. تو آپ کس طرح روک سکتے ہیں؟ آج صبح میں ایک وزیر کی پریس کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ اب عمران خان کو کبھی واپس نہیں آنے دیں گے. میں کہا یار تھوڑی سی تاریخ ہی دیکھ لو ملک کی. وہی محترمہ تھیں جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئیں گی, وہی نواز شریف تھا جن کو کہتے تھے کبھی نہیں آئے گا, اور اب وہی عمران خان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نہیں آنے دینا, باقی جو مرضی آ جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات اتنی سی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں, اس کے اندر کہا گیا 90 دن, اور میں یقین کریں کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, آپ الیکشن بھی کروا دیں مار دھاڑی ہوگی اس میں. اس سے پہلے میں نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے, میں حکومت سے بھی اپیل کر رہا ہوں
کہ آپ یہ جو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، آپ اعلان کریں یار کہ آؤ واپس بیٹھو اسمبلی کے اندر. جب تک کنسنسس ایوالو نہیں ہوگا، جب تک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے، آپ ایک نہیں 10 الیکشن کروا دیں، زیرو رزلٹ ملے گا. یہ آپ کو میں آج اجاز اللہ کہہ رہا، نہیں تو مجھے پکڑ کے کہہ دینا یار آپ غدار تھے. مطلب 108 یہ 1.8 ارب روپے تو نہیں تھے، غداری کا الزام لگا دینا میرے پہ یار کہ آپ جھوٹ بول رہے تھے. بیٹھیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریزالو کریں، الیکشنز کروائیں. ملک میں افراتفری اگر پھیلے گی تو اس ملک کا اس وقت یہ حالات ہیں کہ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو، قسم خدا کی میں نیند سے اٹھ جاتا ہوں بہت مرتبہ. میں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے کہیں، میں نے اپنے والد کا اقتدار دیکھا ہے، سیاہ اور سفید کے مالک تھے وہ. میں الحمدللہ 2 دفعہ وزیر رہا ہوں، میں 6 مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں. مجھے کہیں کہ یار اجاز اللہ کا اگلا الیکشن نہ لڑے، میرا دل ہی نہیں کرتا میں الیکشن لڑوں. یقین کریں آپ، یعنی کیا میں الیکشن لڑ کے ہم کر لیں گے، کون سا تیر مار لیں گے ہم. تو اس لیے ان کو بلائیں واپس، اسمبلی میں بیٹھیں، طے کریں آؤٹ اسٹینڈنگ معاملات اور الیکشنز کا اعلان کروائیں. اس وقت ایک بڑا اچھا کوڈ ہے کہ پوائزن کو ختم کرنے کے لیے مزید پوائزن نہیں دینا چاہیے. تو ٹو کیور اے پوائزن یو ڈونٹ ہیو ٹو گیو مور پوائزن. اس کے لیے آپ اس کا کیور نکالیں اور وہ دیں. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس چیز کی بھی اس طرح بھی نہ کریں کہ جس طرح جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کیا تھا یا اور جو ادارے ہیں. اس وقت سارے ادارے، ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ اس وقت ذمہ داری جو ہے جوڈیشری کے اوپر ہے، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کے اوپر. میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی انا کو پاکستان کے اوپر نہ لے کے جائیں، اپنی انا اپنے سے اوپر رکھیں. یار مجھے گلے سے پکڑ لیں، لیکن جہاں پاکستان کی بات آ جائے اس سے بڑی کسی کی انا نہیں ہے. اس وقت معاملہ پاکستان کا ہے. اس وقت اعجاز الحق میٹر نہیں کرتا، نواز شریف میٹر نہیں کرتا، عمران خان میٹر نہیں کرتا، زرداری میٹر نہیں کرتا، کوئی میٹر نہیں کرتا. یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے. اور میں بتا دوں کہ جس طرح یہ 5th جنریشن وارفیئر میں ہم افواج پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس قسم کے سوشل میڈیا پہ وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ ہم نہیں برداشت کریں گے کہ فوج کے خلاف کوئی بات کرے، بھلے فوج ان کے ساتھ جا کے ہاتھ ملائے 100 دفعہ 110 دفعہ. ہم سے کوئی کسی نے فرمائش نہیں کی تھی. جب ہم نے کسی نے کوئی بولا، خان صاحب کو میں یہی جا کر کہتا ہوں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. ہم کیوں حصہ بنے اس چیز کا جو کہ پاکستان کو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. اور پھر آج کل حالات دیکھیں آپ، یعنی اکانومی ویسی خراب ہے، 5000 کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں پورٹ کے اوپر، ان کو چھڑانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. پھر کہتے ہیں جی اعجاز الحق بات کرتا ہے، تو مجھے کہتے ہیں جی کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو یہ اکانومی کے بارے آپ نہ کریں. وزیر دفاع گئے تو اس کی کوئی بات نہیں، وہ خیر ہے. بعد میں اپنی سٹیٹمنٹ جتنی مرضی چینج کرتے رہو، ایک دفعہ جو ڈز ہوگی وہ تو ڈز ہوگی نا. جو گولی نکل گئی اس کو واپس تو نہیں لائیں گے نا، نئی گولی ڈالیں گے آپ اس بندوق کے اندر. پھر بلوچستان کے اندر جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس پہ. میں کہوں گا چیف جسٹس سے بلوچستان کے بھی اور یہاں کے بھی، اپنا سپریم کورٹ کے بھی، کہ خدا رہا اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. لوگوں کے دل دکھ رہے ہیں، لوگوں کی، ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں نہیں کہتا کس نے کی ہے کس نے نہیں کی. آپ سو موٹو نوٹس لیں، ایک جے آئی ٹی بنائیں آپ عدلیہ کی، جس میں آپ چیف جسٹس بلوچستان کو کہیں کہ وہ بیٹھے، آپ اپنے یہاں سے 2 جج بھیجیں، اور اس کا مطلب جو بھی ہوا ہے وہ نکالیں. کیونکہ یہ پھر نفرتیں پھیل رہی ہیں، نفرتیں پھیل رہی ہیں. جن لوگوں کا آپ نام نہیں سننا چاہتے، پاکستان کے لیڈر جیسے وہ جیل سے چھوٹتے ہیں ان سے مل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ سب محب وطن ہے، کوئی غدار نہیں ہے. کہ آپ 100 دفعہ کسی کو غدار بنانے کی کوشش کریں گے، وہ غدار تو نہیں بن جائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، رانا ثناء اللہ انٹیریئر منسٹر ہے، میں ان کی بڑی قدر اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں مشکل میں تھا، میرے خلاف غلط کیس بنایا گیا تھا، انہوں نے میری مدد کی تھی. ہم نے کہا جس وقت ان پہ کیس بنایا گیا کہ یہ غلط کیس بنایا، میں نے یہ کہا تھا، میں ریکارڈ پہ ہوں، میں اس کی آپ کو کلپ سنا سکتا ہوں. شاہد خان عباسی پہ کیس بنا، ہم نے کہا کہ یہ غلط بنا.
احسن اقبال میں بنا, اس نے بھی کہا, ہم نے بھی کہا, کیوں ہمارا ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ. تو اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہوا. یعنی کیسا وشیہ سرکل ہے یہ کہ جو آپ بھگتتے رہے اور اس پہ آپ تڑپتے رہے, جیلیں کاٹتے رہے. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ دوسروں پہ بھی وہی کیس بنائے, اور کیا آپ کی انا کو تسکین پہنچتی ہے اس سے؟ تو جناب میں حاضر ہوں آپ کے لیے, آپ مجھے پکڑ لیں, کیونکہ پہلے بھی تو نوٹس مجھے بھجوایا نا. اب میں پیمرا کو کہتا ہوں, میں نے یہ کہا کہ ایف آئی اے should apologize on sending the notice on which my reputation was ruined. صحیح بات ہے. پہلی بات تو اس پہ کسی کو یقین نہیں آیا. میں نے ان کو کہا یار 10 پیپلز پارٹی کے لوگ لے آؤ, اس سے زیادہ تو ہمارا کوئی مخالف نہیں, نہ سیاسی طور پہ, نظریاتی طور پہ میری اور زرداری کی مخالفت ہے, لیکن ذاتی طور پہ ہماری بڑی اچھے مطلب رابطے بھی ہیں, اور کبھی پوچھ لینا میرے بارے میں اس سے بھی, تو وہ بھی اچھے الفاظ میں بات کرے گا. خورشید شاہ صاحب میرے بعد وزیر آئے ریلیجس افیئرس کے, انہوں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا کہ اعجاز اللہ کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے. کوشش تو کی ہے سب نے نکالنے کے لیے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مہربانی کریں, اور ملک میں پہلے ہی افراتفری پھیلی ہوئی ہے, مزید افراتفری نہ پھیلائیں, اور انڈیویجولز میٹر نہیں کرتے اس وقت. میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا, میں جوڈیشری سے بھی کہوں گا کہ اپنا اپنا کردار ادا کریں. یہ جو بجائے اس کے کہ فلاں پہ ہم نے کانٹا لگا دیا یا فلاں پہ کانٹا لگا دیا, جاز الحق پہ کانٹا لگا, وہ کانٹے سے کام نہیں چلے گا بھائی, بیٹھ کے بات کرنے سے کام چلے گا. بٹھوائیں ان کو سب کو, چاہے آپ کو ڈنڈے کے زور پہ بٹھانا پڑے, چاہے آپ کو کسی اور زور پہ بٹھانا پڑے, ان کو بٹھائیں آپ. جوڈیشری کو بھی میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اسٹیبلشمنٹ نے ماضی کے اندر بھی اپنا کردار ادا کیا ہے, وحید کاکڑ نے اپنا کردار ادا کیا تھا. ملک کو اس وقت بھی ایک کرائسس میں آ گیا تھا, انہوں نے اس کرائسس سے نکالا ملک کو. نہ صدر نے اعتراض کیا تھا, نہ وزیر اعظم نے اعتراض کیا تھا. ملک میں الیکشن ہو گئے تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا. لیکن نا الیکشن سے تو کوئی فرار نہیں ہے نا. لیکن اس وقت اگر موجودہ صورتحال کے اندر بغیر کنسنسس ایوالو کیے, بغیر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز کو ریزالو کیے اگر آپ نے الیکشنز کروائے, تو کسی نے اس الیکشن کو ماننا بھی نہیں ہے, اور جو ہارے گا وہ بھی لڑے گا, جو جیتے گا وہ بھی لڑے گا. اس لیے اس ملک کو اس کرائسس سے نکال لیں. ہماری قربانی کی ضرورت ہے. تو مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں اعجاز اللہ کہ آپ نے الیکشن نہیں لڑنا, میں نہیں لڑوں, بات ختم ہوگی. اور بھی میرے جیسے بہت ہوں گے جو اس وقت ملک کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار. تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص طور پہ صدر پریس کلب کا, جنہوں نے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں سے اسی طرح بات ہوتی رہی. اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی تاریخ کی ایک حقیقت ہے, اور یہ بتائیں کہ ایک صحافی نے بھی کہا ہے کہ مقبولیت کے ساتھ قبولیت کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ کے لہجے میں بھی آج اپنے بڑی ایک فلیکسیبلٹی دیکھی. شیخ رشید صاحب اور آپ اداروں کے بڑے قریب ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے جس طرح شیخ رشید صاحب پر پریشر ہے کہ ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, آپ پر بھی پریشر ہے کہ آپ عمران خان کی حمایت میں بات نہ کریں, اس لیے آج آپ کو دیکھیں ابھی تو میں اس کی طے پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں نا کہ مجھے نوٹس کیوں بھجوایا. میں ایک بات آپ کو کلیئر کرتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اسٹیبلشمنٹ شیخ رشید کو آن کرتی ہے, مجھے کرتی ہے, مجھے نہیں پتہ. مجھے شیخ رشید صاحب کا اور ان کا تعلق نہیں پتہ. میں اسٹیبلشمنٹ کو, وہ مجھے آن کرے نہ کریں. میرے والد نے وردی کے اندر اپنی جان دی ہے اس ملک کے لیے, تو میں تو اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ مجھے بشک چھوڑ دیں. اور اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں گا پازیٹیو, تو میں ضرور کرتا رہوں گا, چاہے وہ خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں. ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ملاقاتیں بھی ہوئی جنرل باجوہ کے ساتھ, آپ کو بڑی اندر کی خبریں ہوتی ہیں, ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ ایک منٹ جی, ایک تو اپنا تعارف کریے پہلی بات, دوسری بات سارے دوست ملے کے ایک کوشچن کریں گے ڈیبیٹ میں. ہاں ٹھیک. اب سے سوال کر رہا ہوں اپنی ذرا ایک سوال پاک ٹی وی 24 سے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میرا, تو یہی ہے کہ آپ ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ تھینک یو. ڈیڈ لاک کا پتہ لگ جائے تو سارے اس کو جو گتھی الجھی ہوئی ہے اس کو سلجھا نہ دیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ڈیڈ لاک کہاں پر ہے. میں نے کہا کہ ہر بندہ نیوٹرل, جو ہم نے اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارا کہ آپ نیوٹرل ہیں. لیکن بھائی میرے, سیاست کے لیے نیوٹرل ہوں, بالکل اچھی بات ہے. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے لیے نیوٹرل ہوں. جب پاکستان کی بات آ جائے تب تو کوئی نیوٹرل نہیں ہے نا.
کل کو جب اللہ نہ کرے کہ پاکستان پہ کوئی برا وقت آتا ہے, کوئی حملہ ہوتا ہے, تو یہ عوام 22 کروڑ جب تک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے, آپ کیسے لڑیں گے پھر؟ تو مجھے نہیں پتا ڈیڈ لاک کہاں پر ہے, اور میرا خیال ہے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی اپنی اپنی انا کا مسئلہ ہے میرا خیال میں, لیکن یار پاکستان سے تو بڑی کسی کی انا نہیں ہے. کا ذکر کیا تو کچھ جرنیلوں کے اور ریٹائرڈ جرنیلوں کے اور ان کے خاندانوں کے اربوں ڈالرز کے بیرون ملک اور اندرون ملک جائیدادیں بھی منتری آ چکی ہیں, ان کو آپ کے نلکار بھی. میں اپنے لیے جواب دے ہوں, میں کسی کے لیے تو نہیں ہوں. یہ سوال ان سے پوچھ لینا یا ان کے کسی نمائندے سے پوچھ لینا. آپ نے کہا کہ میں سیاسی رول ادا کر رہا ہوں, لیکن صرف اور صرف لاہور جیسی آپ کو دیکھا ہے, خان صاحب کے ساتھ ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں, کسی اور کی بات سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ اگر رابطہ نہیں تو پھر کیا ارادہ رکھتے ہیں آپ؟ بھائی میرا ہر ایک کے ساتھ تعلق رہا ہے, میں حکومت سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں, میں فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں, میں پاکستان کے لیے زرداری صاحب سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں. میری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے, ان کی مجھ سے ہو نہ ہو, میں نے سب کو معاف کر دیا ہے پاکستان کے لیے. اللہ کرے یہ جو بڑے ہیں مسلم لیگوں کے, ان کو سوچنا چاہیے بیٹھ کر. ہم تو ادنا سے ورکر ہیں مسلم لیگ کے. آپ کی ساری گفتگو میں ایک جو چیز مجھے کبھی یا ابہام ضرور دکھائی دے رہا ہے, وہ کلیئر کر دیجیے. آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ سب سے زیادہ ملاقاتیں, اور اگر کوئی اس وجہ سے سیاسی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو پا رہا, تو عمران خان سب سے زیادہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. گورنمنٹ سائڈ سے کئی مرتبہ کہا جا چکا, کوششیں بھی ہوئی. اگر وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تو کنسنسس کیسے اور کہاں ڈیولپ ہوگا, فورم بتا دیں. اور عمران خان صاحب کے ساتھ آپ یہ بھی ایک کلیئر کر دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, ان کا جو آئینی اور سیاسی رول سیاست سے تو وہ غائب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اتنا لمبا نہ کرو, میری میموری بڑی شارٹ ہے, 2-3 سوال کرو. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاست میں بھی انوالو ہے. پہلی بات آپ نے بتائی ہے کہ کیا چیز ہے کہ وہ دیکھیں نا, اگر وہ نہیں بیٹھتا ادھر سے تو بڑا دل کریں یار. اسمبلی میں انہوں نے کہا ہے, ان کو آج کہیں یار رٹیں مٹیں ختم, آؤ بیٹھو اسمبلی کے اندر, کل ہی ماحول اچھا ہو جائے گا. یا لڑیں گے تھوڑا سا اندر جا کے, اپنی بڑاس نکال لیں گے, اس کے بعد بیٹھیں گے تو صحیح نا, کہ نہیں بیٹھیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی طریقہ اس کا ہے, یا تو ڈنڈے سے بٹھایا جائے, اگر ڈنڈے سے نہیں بٹھانا تو پھر اسمبلی کو کھولا جائے, دروازے کھولے جائیں, ان کو کہیں کہ آؤ اسمبلی کے اندر بیٹھو, جو مذاکرات ہیں وہ کریں. اس طرح اس ڈیڈ لاک کے اندر اگر سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ فوری طور پہ الیکشن کرائیں بغیر کنسنسس ایوالو کیے, تو پھر لڑائی مار کٹائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کنسنسس ایوالو کرنا پڑے گا, چاہے کوئی کروائے یا اسمبلی کے اندر خود بیٹھ کر چاہے مارے ایک دوسرے کو. یار ہر اسمبلی میں, جاپان میں لڑائیاں نہیں ہوتی, اٹلی میں لڑائیاں نہیں ہوتی, روس میں لڑائیاں نہیں ہوتی, ہر اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو دستے گریبان ہوتے ہیں, لیکن پھر بیٹھ کے گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں. پولیٹیشین بھی ہیں, پرانے پارلیمنٹیرین بھی ہیں سر. جب ریزائن دے چکے ہیں اور بار بار مختلف فورمز کے اوپر بھی کہہ چکے ہیں, ایون کے بعض جگہوں پر تو اس ایوان کے اوپر دانتے بھی بیچ چکے ہیں, اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اس ایوان انہیں طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب چور اور ڈاکو کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتے, تو میڈیٹر کا کردار کون ادا کرے گا؟ انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھئی ہم جانے کو تیار ہیں اسمبلی کے اندر, ہم بات کرنے کو تیار ہیں اسمبلی کے اندر. وہ بھائی میرے کورٹ نے منع کر دیا ہے, کورٹ نے کہا واپس جاؤ, ان کے استعفے قبول ہی نہیں کیے انہوں نے. جو نوٹیفائی کیا ہے اسپیکر نے, انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا کورٹ نے. اب تو کوئی نہیں روک سکتا ان کو وہاں بیٹھنے سے, سوائے کہ آپ کیا کہتے ہیں وہ پولیس کو جو ہماری اسمبلی کی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سارجنٹ ایٹ آرمز کو کھڑا